अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात यकीनी तौर पर कशीदा हैं। कल जो पाकिस्तान की तरफ से फ़िज़ाई हमला किया गया, उसके जवाब में फिर अफ़गान तालिबान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो मिलिट्री चेक पोस्ट्स हैं उनको निशाना बनाया। उसके बाद से तकरीबन आज का दिन अपेरेंटली, अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो फ़िलहाल तो चीज़ें आप कह सकते हैं कि उस तरीके से ठंडी हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पे कायम है कि जो ताल्लुकात की नौइयत है वो इंतहाई कशीदा है। दो चीज़ों के ऊपर मैंने बात करनी है कि एक तो ये वाक़या जो हुआ है इससे क्या रिफ़्लेक्ट हो रहा है और आगे जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और क्या पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है उसके नतीजे में अफ़गान तालिबान अपने रवैये में तब्दीली करेंगे, ख़ास करके जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। और तीसरा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने अपनी कौन सी एक जो पॉलिसी है वो तब्दील कर ली है और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कौन सा बड़ा इल्ज़ाम लगाया है जो माजी में हम किसी और के ऊपर लगाते थे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने कल जो कार्रवाई की और जो उसके हवाले से मैंने वीडियोज़ भी की जो फ़िज़ाई हमले किए, और उसके बाद जो अफ़गान तालिबान की तरफ से जो रद्द अमल है एज़ यूजुअल ऑब्वियसली, एक तो अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान के हमलों के जवाब में उन्होंने पाकिस्तान की जो मिलिट्री चेक पोस्ट्स हैं उनको निशाना बनाया। सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं उसमें देखा जा सकता है कि जो अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस हैं वो आर्टिलरी फायर जो हैं वो पाकिस्तान की साइड पर कर रहे हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की है अफ़गान तालिबान ने, जो पाकिस्तान की नई हुकूमत है, पाकिस्तान के अवाम है और जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है। और पाकिस्तान को जहां उन्होंने ये मज़म्मत की है जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं, साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान तालिबान को, यानी कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ जो अफ़गानिस्तान है, उनको तजुर्बा रहा है कि उन्होंने दुनिया की जो सुपर ताकतें हैं यानी कि फॉर्मर सोवियत यूनियन और उसके बाद फिर अमेरिका, उनको शिकस्त दी है। तो अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर लेगा और उसमें कामयाबी उसे मिलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता 20 साल में गैर मुल्की अफ़वाज और अमरीकी अफ़वाज के साथ हुआ, उससे पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा। यानी कि वो क्लियरली पाकिस्तान को ये धमकी लगा रहे हैं कि हमने तो दो जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उनको शिकस्त दी है, आप किस बाग की मूली। अब ये भी एक थोड़ा सा, आई थिंक मैं पहले भी जिक्र किया था, जो अफ़गान तालिबान या जो अफ़गानिस्तान अपने आप को वो कहते हैं कि उन्होंने दो दुनिया की बड़ी ताकतों को शिकस्त दी है, नो डाउट फॉर्मर सोवियत यूनियन को और फिर गैर मुल्की जो अफवाज और अमेरिका बग़ैर अपने नताइज हासिल किए उसको अफ़गानिस्तान से जाना पड़ा। उसमें जो कंट्रीब्यूशन था दोनों सूरतों में, जब फॉर्मर सोवियत यूनियन ने किया था, यहाँ पर इन्वेट किया था अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त पूरा जो मगरब, इवन जो हमारे गल्फ़ के कंट्रीज़ एंड पाकिस्तान वाज द फ्रंट लाइन स्टेट। जो मुजाहिदीन हमने तैयार किए जिहाद के नाम पर, वो सारा पैसा आया, उनको असलहा फ़राहम किया गया। तो एक तरफ जो रूसी अफवाज थी और दूसरी तरफ पूरा मगरब, अरब ममालिक, पाकिस्तान, CIA, ISI। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अकेले शिकस्त दी थी रूसी अफवाज को। फिर बात करें अगर अमेरिका और जो गैर मुल्की अफवाज हैं आफ्टर 9/11 अटैक्स कि उनको बग़ैर तालिबान को शिकस्त दिए उनको निकलना पड़ा, तो उसमें भी एक बड़ा जो किरदार है वो पाकिस्तान का रहा है। यानी कि पाकिस्तान अगर अफ़गान तालिबान को 9/11 अटैक्स के बाद पनाह ना देता, उनके ख़ानदानों को क्वेटा शूरा हो या बाकी जो भी मामलात हैं वो उस तरीके से पाकिस्तान उनको सपोर्ट ना करता, तो अफ़गान तालिबान के लिए उस तरीके से कम बैक करना इतना आसान नहीं है। दूसरा, आई थिंक एक मिसपरसेप्शन जो अफ़गान तालिबान की है कि दोनों सूरतों में, जब रूसी अफवाज ने पहली दफ़ा कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान के ऊपर और जब अमेरिका ने धावा बोला आफ्टर 9/11 अटैक्स, तो बुनियादी फ़र्क ये था कि ये जो दोनों ममालिक थे उन्होंने एक किस्म का इन्वेट किया था अफ़गानिस्तान को, और तालिबान या मुजाहिदीन वहाँ पर लोकल्स थे। तो ये दुनिया की तारीख़ बताती है कि आप किसी और मुल्क के ऊपर इस तरीके से कब्ज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात हकीकत थी। वो रूसी अफवाज हों या अमरीकी अफवाज हों, एक ना एक दिन तो उन्हें निकलना था। और इसी वजह से जो अफ़गान तालिबान फेमसली एक बात वो कहते थे कि अगर अमरीकियों के पास घड़ियाँ हैं तो जो वक्त है वो हमारे पास है। तो इसलिए उन्होंने टाइम बाय किया।
لیکن اگر پاکستان اور افغانستان کی بات کریں، پاکستان کوئی انویٹ تو کرنے نہیں جا رہا افغانستان کو. اگر ایئر سٹرائکس کیے ہیں تو مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ تھرو ڈرونز یا ہوائی جہاز کے ذریعے یا فائٹر جیٹس کے ذریعے کیے گئے ہیں. اور دوسری طرف یقینی طور پر افغانستان، افغان مجاہدین، افغان طالبان کو جو گوریلا وار فیئر ہے، جو اگر کسی ان کے ملک پر قبضہ کرے اس میں تو ان کو مہارت حاصل ہے، لیکن کیا وہ روایتی جنگ میں کسی ملک کو اس طریقے سے شکست دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اب افغانستان میں افغان طالبان اقتدار میں ہیں. تو جو پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے، اگر ان کی روایتی طور پر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو ڈو دے تھنک کہ وہ پاکستان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یقینی طور پر وہ نہیں کر سکتے. دوسرا اس کے اندر ایک جو چیز، جیسے یہ جو واقعہ ہوا تو افغان طالبان کی طرف سے جو بیان جاری ہوا اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اور پاکستان کے عوام ہیں ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ جو چند جرنیل ہیں پاکستان کے اندر، وہ جو غلط جو پالیسیز ہیں جن کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو وہ فالو نہ کریں، کیونکہ اگر ایسے کریں گے تو پھر حالات پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ کلیئرلی یہاں پر نشانہ بنا رہے ہیں جو فوج کی عسکری قیادت ہے، اور عسکری قیادت میں بھی جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ افغان طالبان کو وہ خوش نہیں تھے جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی تھی، جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنایا گیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر بنیں گے تو ان کا موقف جو ہے افغان طالبان کو لے کر کے اور ٹی ٹی پی کو لے کر کے وہ بڑا سخت ہے. تو اس لیے افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی پالیسی میں یہ شفٹ آیا ہے اٹ از بیکاز آف جنرل عاصم منیر. اور انہوں نے ایک طرح سے دھمکی بھی لگائی ہے جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے جو دو دنیا کی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو شکست دی ہے تو پاکستان کس باغ کی مولی ہے. لیکن میں نے آپ کو پورا پرسپیکٹو بتایا ہے کہ یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان بنی، اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، پھر پاکستان نے ایک فل فلیج آپریشن کیا، سابقہ قبائلی علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے شہروں کے اندر، تو بیشتر جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ بھاگ کر افغانستان چلے گئے. اور اس وقت اشرف غنی کی حکومت تھی، پہلے کارزائی پھر اشرف غنی. تو پاکستان کا ایک نیریٹو رہا کہ جو ٹی ٹی پی اور اس سے جڑے جو دو پاکستان مخالف گروہ ہیں ان کو را یعنی کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے اور جو این ڈی ایس تھی اس وقت، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی، جو افغانستان کی سیکرٹ سروس تھی، وہ مل کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ایز اے پراکسی استعمال کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ کرتے ہیں. لیکن کل جو پاکستان کی طرف سے چارج شیٹ آپ کہہ لیں، ایک بیان جو جاری ہوا، اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو افغان طالبان کے اندر اس کی حکومت میں بیٹھے کچھ عناصر ایسے ہیں جو نہ صرف ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی کر رہے ہیں بلکہ اسے ایز اے پراکسی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو کلیئرلی جو ماضی میں پاکستان کہتا تھا کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ اور فنڈ جو ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی کر رہی ہے، اور اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ افغان طالبان اور وہ پاکستان کے خلاف اسے ایز اے پراکسی استعمال کر رہے ہیں. اور پاکستان نے یہ خبردار کیا ہے کہ یہ جو حکمت عملی یا جو پالیسی ہے افغان طالبان کی، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک شارٹ سائٹڈنیس ہے آن دیئر پارٹ، کیونکہ انہوں نے بھلا دیا ہے پاکستان نے جو افغانستان اور افغان طالبان کے لیے کیا ہے. یعنی کہ انڈائریکٹلی ان کو ریمائنڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب امریکی اور غیر ملکی افواج افغانستان میں آئے تھے، انہوں نے ریموو کیا تھا طالبان کی حکومت کو، اور پاکستان نے افغان طالبان کو کیسے سپورٹ کیا تھا، اور بعد میں بھی پاکستان نے مغرب کا جو پریشر ہے، امریکہ کا جو دباؤ ہے، اس کو برداشت کیا، لیکن افغان طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کی. لیکن آج ستم ظریفی یہ ہے کہ کل جب ہم پر الزام لگتا تھا کہ ہم افغان طالبان کو اپنے ہاں پناہ دے رہے ہیں، آج ہم انہی افغان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس کو ایز اے پراکسی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور تیسرا اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کر کے کارروائیاں کی ہیں. اپریل 2022 میں بھی اسی طرح سے پاکستان نے فضائی حملے کیے تھے، لیکن پاکستان نے اس سے پہلے کبھی بھی پبلکلی ایسے حملوں کو ایکنالج نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ایک غلط مثال قائم ہوگی، کیونکہ پاکستان ان پرنسپل جب بھارت نے پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ میں جو بھی کچھ ہوا تھا، بھارت نے بھی انڈر دا پریٹیکسٹ آف فائٹنگ ٹیررزم وہ حملے کیے تھے. اور پاکستان میں یہ رائے پائی جاتی ہے خاص کر کے جو فارن آفس کے اندر کہ اگر ہم اس طرح کی کارروائی افغانستان میں کریں گے، ان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کریں گے،
تو یہی جواز کل بھارت ہمارے خلاف پیش کر کے پاکستان کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. تو اس لیے ماضی میں اگر پاکستان نے جب اس طرح کی کارروائی کی تو اس کو پبلکلی کبھی ایکنالج نہیں کیا, لیکن دس از فار دا فرسٹ ٹائم جو کل فضائی حملے کیے گئے پاکستان کی طرف سے تو اس کو پاکستان نے پبلکلی اون کیا, دو کہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کیا جو کارروائی کی گئی تھی وہ فضائی حملے تھے, لیکن یہ کہا گیا کہ پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز ان سائڈ افغانستان کی ہیں. تو یہ پہلی پاکستان کی طرف سے ایکنالجمنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پاکستان کی پالیسی کے اندر ایک شفٹ ہے. اب جو سب سے اہم سوال ہے کہ یہ جو پاکستان نے بالآخر یہ کارروائی کی ہے اس کے نتیجے میں حالات کس طرف جائیں گے, کیا ٹی ٹی پی کا خاتمہ ہوگا؟ چند حملے کرنے سے یا اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے تو ٹی ٹی پی اس طریقے سے کمزور نہیں ہوگی, کیونکہ یا تو پاکستان کو بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹلی ایک پالیسی اپنانا پڑے گی, جیسے امریکہ نے کیا تھا جو وہ ڈرون حملے کرتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں, انہوں نے پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقوں میں بھی کیے, اس کا کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا, افغانستان کے اندر بھی کیے, لیکن وہ ان کی ایک بڑی پرسسٹنٹ اور کنسسٹنٹ اپروچ تھی جس میں انہوں نے کافی حد تک جو اس وقت حقانی نیٹ ورک ہو یا افغان طالبان ہو, ایون ٹی ٹی پی کے جتنے بیشتر جو ان کے چیفز تھے ماضی میں وہ امریکی ڈرون حملوں میں ہی مارے گئے, تو کافی انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا. لیکن ون آف کارروائی کرنے سے اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز اچیو ہو جائیں گے تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. اب افغان طالبان یقینی طور پر وہ ماضی میں بھی نہیں مانے تھے, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ کیا ان حملوں کے بعد وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. ایٹ لیسٹ جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ کارروائی نہیں کریں گے, اور پھر کیا پاکستان اسی طرح کی کارروائیاں کرتا رہے گا افغانستان کے اندر جا کر کے. یہ آئی تھنک اٹس این امپورٹنٹ کویسچن. آئی تھنک اٹ آل ڈپینڈس کہ اگر تو اس واقعے کے بعد پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا مستقبل میں بڑا واقعہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان اس آپشن پر نہیں جائے گا, کیونکہ کل جو بیان جاری ہوا اس میں پاکستان نے واضح کیا کہ پاکستان ٹی ٹی پی جو ہے ایک ریجنل تھریٹ ہے اور افغانستان کے ساتھ پاکستان مل کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہتا ہے. تو ایک میسج پاکستان ابھی بھی افغان طالبان کو دے رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی والے مسئلے کا جو حل ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.